سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ڈائبٹیز کے عالمی دن پر ڈائبٹیز کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کڈنی ڈیزیزز یعنی گردے کی بیماریاں اور گینگرین جیسی بڑی بیماریوں میں ڈائبٹیز کا مریض کیسے مبتلا ہوتا ہے۔ ماضی میں شوگر کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایسے مریضوں کی کارکردگی اچھی نہیں رہی ہوگی۔ جس نے بھی ماضی میں شوگر کنٹرول کرنے پہ دھیان نہیں دیا، انہیں ایسی پیچیدگیاں کمپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے شوگر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتی جاتی ہے۔ جبھی تو اسے خاموش قاتل کہتے ہیں کہ چہرے سے پتہ نہیں لگتا کہ اس وقت شوگر کا لیول کیا ہے۔ اگر کسی مریض کا شوگر لیول 300 پر ہے تو اس حرارت کے مطابقت اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ 300 درجے پر ہر حصے کو متاثر کر رہا ہے۔ وہ گردے بھی خراب کر رہا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے، دماغ میں فالج کے حملے کا موجب بھی بنتا ہے، وہ آنکھوں کو بھی خراب کر رہی ہے، پاؤں کو بھی خراب کر رہی ہے، گینگرین کا حملہ بھی ہوتا ہے۔ شوگر جسم کے نسوں اور شریانوں کو بھی خراب کر رہی ہے۔ جب آپ کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور گردوں کو خون نہیں پہنچتا تو گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ڈائلیسس کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب ہمیں اس نقصان کو آنے سے پہلے ہی روکنا ہے، تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب دوائیں ختم، انسولین شروع، تو مالج کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی مشاورت سے زندگی کے معمولات تبدیل کرنے چاہیے۔ صحت مند غذاؤں، ورزش، کھیل کود، بر وقت علاج سے آپ پرمسرت زندگی گزار سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے انسولین اور نشاستہ دار اجزاء سے بھرپور غذائیں بہترین علاج ہیں۔ انسولین سے ڈریں نہیں، اس کے پاس آئیں۔ نارمل صحت مند لائف سٹائل انسولین کے ساتھ آپ گزار سکتے ہیں۔ اب آپ امریکیوں کو دیکھیں، وہ موٹے ہیں، تاہم ان کے ہاں علاج، معالجے، تعلیم، کھیل کود، تفریح کی مکمل سہولتیں حاصل ہیں۔ لیکن جینیاتی خوراک یعنی کہ جینیٹک ڈائٹ، مثلاً برگر اور پیزا کو اپنا مصنوعی زندگی کے عادی بنتے جا رہے ہیں، جبکہ ان کا صحت مند لائف سٹائل ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز سمیت ہارٹ اٹیک، جگر کے امراض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن معالجین اور ادویہ ساز اداروں، اسپتالوں کا یہ مشترکہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو ایسا صحت مند ماحول فراہم کریں جس کے نتیجے میں لوگ بیماریوں کا کم شکار ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آگاہی اور معلومات حاصل کر کے ہر فرد اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سینئر افراد کو اس مرض سے بچا سکتا ہے، اور اگر مرض آ ہی گیا ہے تو اس کے لیے بھی معلومات حاصل کر کے صحیح طریقے علاج کے ذریعے نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔